ڈاکٹر صاحب، ملیشیا اور ترکیہ کے صدور کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہے کہ بڑے سرمایہ کاروں کے وقت کے ساتھ وہ جلد پاکستان آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں ابھی صرف اعلانات کی حد تک ہیں۔ جو سرمایہ کاری کی وزیر اعظم بھی بات کر رہے ہیں وہ ابھی صرف ہمیں اعلانات کی حد تک دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ہم معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ فیوچر ٹینس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ کو کرنا چاہیے۔ آج کا اخبار اٹھائیے، اس میں آپ دو خبریں میں آپ کو ابھی سناتا ہوں اور اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان ہے آج کے ایک اردو اخبار میں کہ جناب جو ہم انڈسٹری کو بجلی سستی دیں گے، اس کے ساتھ ہی خبر لگی ہوئی چھوٹی سی، یہ بڑی خبر ہے آج کے اردو کے اخبار میں، مگر دنیا میں ہی ہے۔ اچھا، ساتھ اس کے سائڈ میں چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کیا، کس سے مذاق کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے وہ شیئرز جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ شیئر سے اکانومی اسٹاک ایکسچینج کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے، وہ اس کے خاص حالات ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں اسٹاک ایکسچینج کو مینوپولیٹ کرنا اتنا آسان ہے کیونکہ چھوٹی ہے پاکستان کی اسٹاک ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے مثبت اشاریے ہوتے ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب معاشی استحکام؟ مثبت اشاریے یہ ہوتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی انویسٹمنٹ، نئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئی ہے۔ وہ ہے نا، آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں، فلاں آ رہا ہے، وہ ڈیلیگیشن 50 کا آ رہا ہے، 25 کا آ رہا ہے۔ اب جو یہ پرائم منسٹر صاحب وہاں جا رہے ہیں چین، ان میں سے ایک مطالبہ جو چین سے کرنا ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے قرضہ ڈیو ہے اس کو رول اوور کر دیا جائے، یعنی اس کو 5 سال کے بعد لیا جائے، فوری طور پہ نہ مانگو۔ تو یہ تو ہمارا اکانومی کا حال ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ڈی نیشنلائز کرنی ہے، ان کو بیچنا ہے، نجکاری کرنی ہے، اس کے بہت سے ابھی مسائل ہیں، ابھی پہلی سٹیج میں ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ اس کا کیا حشر ہوگا، کون اس کی مخالفت کرے گا، کون اس کی سپورٹ کرے گا۔ اور آپ کا دونوں لیول پہ کرائسس ہے، میکرو اور مائکرو میں۔ میکرو میں تو جب میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں، قرضے آپ نے کس طرح لوٹانے ہیں، اب جا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ ایکچولی کتنی نئی انویسٹمنٹ آئے گی۔ دیکھیے، ایک پرانی انویسٹمنٹ آلریڈی وہاں چل رہی ہوتی ہے، اسی میں پیسہ آتا ہے، اس میں آ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن نئی انویسٹمنٹ مجھے بتائے نا حکومت کہ کون سی نئی انویسٹمنٹ آئی ہے اس کے پاکستان کے پاس۔ ایسی انویسٹمنٹ جو کہ دیکھیے، پاکستان کو ایک ایسی اکانومی چاہیے جو جابز کریٹ کرے، جو لوگوں کو زندگی بہتر کرنے کا موقع دے سکے۔ اور پاکستان کے اندر جو اقتصادی تفاوت ہے، ڈسپیرٹیز ہیں کہ ایک طرف دولت ہے کہ دبئی میں پیلیسز ہیں، ابھی تو ہم نے انگلستان اور امریکہ کی بات نہیں کی ہے، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ دبئی میں پیلیس ہیں، ہماری انویسٹمنٹ باہر ہے۔ ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ جہاں مرضی کریں۔ بھئی آپ کے بندے باہر انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی اکانومی پہ اعتماد نہیں ہے، اب وہ اپنا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں باہر پیسہ رکھ کے۔ دوسروں کو آپ کہتے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل کی بات ہماری حکومتوں کو سوچنی چاہیے کہ وہ دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی جس کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا ذرا محتاط رہ کے وہاں انویسٹمنٹ کرنا۔ چانس ہے، ٹھیک ہے، آبادی بہت ہے، مارکیٹ بڑی ہے، اپرچونٹی ہے، لیکن اپرچونٹی کو ذرا احتیاط سے سٹیپ بائی سٹیپ جانا، ایک دم نہ جانا۔ لہٰذا عام آدمی کی زندگی وہ جو بری حالت ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم باتیں سن رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ پازیٹیو ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ یہ ایک ماحول تو کریٹ کرنا، آج جب میڈیا کنٹرول میں ہے، ہمارا میڈیا اس وقت جو یہ کنونشنل میڈیا ہے جس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک بڑی حد تک کنٹرول ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہم نہیں کہتے، بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں۔ کنٹرول ہے آپ کی ان باتوں کے ساتھ بھی کنٹرول ہے؟ ہاں بالکل ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول ہے، بالکل ہے۔ اس لیے کہ میں تفصیل میں باتیں نہیں کر رہا نا، اوپر نیچے کی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب آپ بہت کچھ کہہ گئے ہیں، نہیں میں آپ کو تفصیل دے دوں، میں آپ کو ہر ٹائم نہیں ہے نا کہ آپ پی آئی اے میں یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ، میں آپ کو تفصیل دے دوں اکانومی کی، میں بول نہیں رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں اس معاملے پر صدر کو ایڈوائز کرنی چاہیے، وزیر اعظم کو؟ دیکھیے، صدر ایڈوائز کر سکتا ہے، لیکن صدر کی ایڈوائز پرائم منسٹر کی مرضی ہے، مانے نہ مانے ہمارے آئین کے مطابق۔
اچھا یہ بھی کنفیوژن ہے، وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائز کرنا ہے یا نہیں؟ اصل تو وزیر اعظم ایڈوائز کرتا ہے، تو وزیر اعظم ایڈوائز جو اختیارات کا جو منبع ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہے، اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. صرف کچھ ڈسکریشن ہے پریزیڈنٹ کا کچھ چیزوں کے اندر، لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ خط لکھ سکتا ہے، ایک سجیشن دے سکتا ہے، وہ تو ایسا کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اصل ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، جو آپ پریزیڈنٹ پہ عام طور پہ بعض حالات کے اندر ٹھیک ہے جو ہے. جہاں تک یہ قصہ ہے، ہمیں اس کے دونوں پہلوؤں کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ اگر یہ کورٹ میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی کو بلانا پڑے گا. دوسری پارٹی پبلکلی آنا نہیں چاہتی اس معاملے کے اندر. اچھا، جو کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے لپا پوتی کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں. تو مرضی ہے. ہمارے ہاں بیلنس آف پاور تو ماضی کا تجربہ تو ہمارا بتاتا ہے اداروں کی طرف ہی ہوتا ہے، خاص ادارے کی طرف ہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو باہر خاموشی سے دبا دیں گے. خاموشی جو طلبہ وہاں سے آئے ڈاکٹر صاحب، وہ جو پاکستانی سفیر تھے وہاں، ان کے رویے پر پھٹ پڑے. کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو سفیر ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں؟ اپروچ میں نہیں ہوتے. دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی کام کرنا، خصوصاً اس قسم کے ممالک میں جہاں جمہوریت بھی نہیں ہوتی، آزادی بھی کمی ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر. اور امبیسڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ آپریٹ نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کے تھرو، جو مقامی حکومت ہوتی ہے اس کے تھرو جاتا ہے، ان کے آفیشلز کے تھرو جاتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اب تک تو جو آئے ہیں وہ تو آئے ہیں کمرشل فلائٹوں میں، جو سیٹیں مل گئیں، ٹکٹ خرید لیے. اور اس کا اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب جہاز غالباً یہ کچھ اطلاعیں کچھ میڈیا میں اطلاع ہے کہ جہاز بھیج رہے ہیں، لینڈ کر چکے ہیں، ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں. نہیں لیکن اس میں تھوڑے سے لوگ ہیں نا. ابھی جو چل رہا تھا خبر کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اور 180 دوسرے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرشل فلائٹ تھی. تو پاکستان نے غالباً اپنا ایک جہاز بھیجا ہے. پاکستان اگر اپنے جہاز بھیجے اس میں آپ پاکستانیوں کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں. خصوصی طیارے بھی بھیجے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں تو پھر ان میں پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ ایکسکلوسیولی لا سکتے ہیں. سارے اسٹوڈنٹس تو نہیں آئیں گے جو نہیں، پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی آئیں وہ آپ کو اوور ٹائم آپ وہاں لائیں گے. اور یہ ہے کہ امبیسڈر ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کے تھرو ڈیل کرتا ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ پرابلم ہوتی ہے. اس کی کوشش تو کی ہے حکومت نے اپنی طرف سے، لیکن ڈار صاحب نہیں گئے اس لیے کہ ان کی حکومت نے آگے آپ کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. مصدق ملک صاحب بھی اسلام آباد میں طلبہ کی واپسی کے حوالے سے بات کر